ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے جو ہو پردیس میں، وہ کس سے رضائی مانگے۔ دوستو، ڈاکٹر راحت اندوری کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ایک ایک پہلو پر بات کی جائے تو کئی تھیسس تیار ہو سکتے ہیں۔ سب سے مضبوط پہلو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک ادب پڑھایا ہے، شاعری پڑھائی ہے، غزل پڑھائی ہے۔ بات اگر ہم ان کی ادبی شخصیت کی کریں تو صرف شاعری نہیں بلکہ ایک بہت اچھے نثر نگار بھی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی نثر پارے پڑھے ہیں وہ بھی ان سے واقف ہیں۔ اور بھی بہت سے پہلو ان کی شخصیت کے ہو سکتے ہیں۔ نئی غزل کیا ہو سکتی ہے، غزل کس طرح کروٹیں بدلتی ہے، اور تمام تر مضامین جو میر و غالب اور ولی دکنی سے لے کر آج تک اختیار کیے جا چکے ہیں، اس بھیڑ میں، لہجوں کی بھیڑ میں اپنا لہجہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے، یہ فن ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو حاصل ہے۔ آخر میں صرف ایک جملہ ان کے استقبال میں پڑھوں گا۔ میں نے بہت مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان کا تعارف کراؤں میں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے بہت کئی مرتبہ کہی ہے، لیکن اچھی بات بار بار کہی جائے تو کوئی برائی نہیں۔ دیکھیے، زندگی کے بہت سے میدان ہیں اور ہر میدان میں کوئی شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ لوگ اس شخصیت پر فخر کرتے ہیں۔ مثلاً فلم والوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کے پاس دلیپ کمار ہے۔ کرکٹ والوں کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کے پاس سنیل گواسکر ہے، سچن تندولکر ہے۔ گلوکاروں کو اس بات پر گلوکاروں کو اس بات پر ناز ہے کہ لتا منگیشکر، محمد رفیع ان کے پاس ہے۔ اور پینٹنگ والے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایم ایف حسین ہے۔ لیکن دوستو، جب بات ادب کی آتی ہے، شاعری کی آتی ہے، مشاعرے کی آتی ہے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر راحت اندوری ہے۔ آئیے میں ان کا استقبال کروں، ان سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور آج کی شام کو منور کر دیں، جن کی وجہ سے شام سے جائے گا۔ السلام علیکم۔ دوستو، آج کا یہ مشاعرہ بہت ہی زگزگ سے ہوتے ہوئے آج آپ کے سامنے منعقد ہو رہا ہے۔ میری آواز آئے گی آپ کو جب میں بولنا شروع کروں گا، آپ کا انتظار کریں۔ کئی مرتبہ میں نے معذرت کی منتظمین سے کہ میں نہیں آ پاؤں گا، کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مت آئیے۔ بہرحال کئی تاریخیں بدلیں۔ آج کے اس مشاعرے کے لیے بھی فاروقی صاحب اور ندیم سے میں نے معذرت کی تھی، معافی چاہی تھی، لیکن وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ میں حاضر ہوں، مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر۔ میرے مسائل بھی آپ ہی حل کر لیں گے تو کیسا ہوگا۔ چلیے، مجھے آسان کر دیا میرا مسئلہ بھائی اعجاز انصاری نے، کہ جس طریقے سے انہوں نے شاعری سنائی، تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے کیا سنانا ہے۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو زندہ دلان جامعہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ شرفائے دہلی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کی توازن میں کر سکوں۔ پہلا شعر میں پڑھتا ہوں، اور اللہ کرے پہلے شعر سے آپ شریک ہو جائیں تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ کوئی 50 برس میں کوئی ایک تہائی دنیا میں میں نے شاعری سنائی ہے، لیکن کبھی بھی بھائی ساؤنڈ ذرا ٹھیک کر دیں، ساؤنڈ ٹھیک کر دیں، آواز بڑھا دیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدھی صدی میں کوئی ایک تہائی دنیا میں شاعری سنا چکا ہوں، لیکن کبھی خود سے آگے ہو کے شعر نکلتا ہی نہیں ہے۔ جو میرے سامنے موجود ہوتے ہیں لوگ، آڈینس، سامعین، وہ مجھ سے شعر پڑھواتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سے شعر پڑھوں گا، آپ اپنی ذمہ داری سے سنیں گے، بہت اچھا لگے گا۔ میں پولیس لائبریری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے اتنی خوبصورت شام سجائی. ان کی ذہانت اور ان کی محبتوں کا میں بہت پرانا قائل ہوں. ایک مرتبہ اندرا گاندھی کے رجم میں ایک مرتبہ کسی مشاعرے میں میرے منہ سے نکل گیا کہ سرکار چور ہے. تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا. تو افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کل رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برٹین کی سرکار چور ہے. تو وہ افسر مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہا کہ اس کا مطلب آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. بہرحال یہ پہلا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. اور جب میں یہ گیسٹ ہاؤس سے آپ کے یہاں تک آ رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ سردی بڑھ سکتی ہے، آپ کچھ گرم کپڑے پہن لیجیے. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تو بہت خوشگوار موسم لگ رہا ہے. تو میں ایسے ہی چلا آیا، لیکن یہاں سردی پڑ گئی. بہت سا پرابلم جو میرا ذاتی ہے، ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کا بھی ہو. میں پہلا مطلب پڑھتا ہوں. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی. وعدہ کیا ہے میں نے کہ آپ کی بھی خدمت کروں گا اور جو شرفائے دہلی ہیں ان کی بھی. عرض کرتا ہوں کہ جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. شاباش بھائی پڑھا لکھا لڑکا ہے. کیا چائے میں تو نہیں بیچتا ہے؟ جو غریبوں سے ترقی کر سکتا ہے بچہ اگر ذرا جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. اپنے منصف کی ذہانت پہ ہوں قربان. کہ جو اپنے منصف کی ذہانت پہ ہو قربان. کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہمیں سے ہی صفائی مانگے. اپنے منصف کی ذہانت. عرض کرتا ہوں دوستوں کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم. ایک عرض کر دوں کہ جب تک مائک پر ہوں آپ کی جس طریقے سے پوری توجہ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شعر سنا دوں. یہ خیال رکھیے. عرض کرتا ہوں کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا یہاں مجھے بتایا گیا کہ اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کو کہ آپ کے بچے امرود کا مطلب سمجھتے ہیں. گاؤں چلو یہ امرودوں کا گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں
समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत। मेरे अपने साथी जो शायर बैठे हैं पीछे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिस वक्त मुझे ऐसा कुछ शेर सुनाना होगा कि मैं जिससे आपको मुखातिब कर सकूं तो मैं जरूर कर लूँगा। थोड़ी देर मुझे इन्हें भी बिल्कुल मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। जैसा कि मेरे बारे में इन्होंने बताया कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाता रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे कभी कोई गर्रा या गुरूर या फ़ख्र या गलत फहमी नहीं रही कि मैं बड़ा शायर हूँ। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर समझ ली कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना चाहिए। और जब हमारे एजाज अंसारी आपके साथी जब बदन कह रहे थे तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। मैं आज करता हूँ कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ मुझे हिसाब तो दे। जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ मुझे हिसाब तो दे। तेरे ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मैं इस तरीके से बदन बना नहीं पाऊंगा जैसे इजाज़त है। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। उतार चढ़ाव क्या कहना मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे।